تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاک زندگی کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اس تربیتی، تعلیمی، تاریخی سلسلے کا دوسرا بیان ہے، اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بالکل جو مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ 2390 تھا اور 10 ہجری تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان محرم، سفر اور ربیع الاول کے چند ایام گزارے ہیں، تو یہ آخری 3 مہینوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے 23ویں سال شروع ہو چکا تھا اور سن 10 ہجری اختتام پذیر تھا، تو 25 ذی القعدہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم حج کریں گے، اور یہ اعلان آپ نے بہت پہلے اس لیے کیا تھا کہ تمام عرب کے لوگ، تمام قبائل پہنچ سکیں۔ اعلان ہوا تو دور دراز کے صحابہ اکرام، تمام قبائل اور ان کے سرداران جوک در جوک مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 25 ذی القعدہ کو ہفتے کے دن ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ عصر کی نماز آپ نے ذو الحلیفہ پر پڑھی، اور وہیں آپ نے قصر نماز پڑھی کہ سفر شروع ہو چکا تھا، اور وہاں احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کی، اللہم لبیک حجۃ و عمرہ، کہ اے اللہ میں تیرے لیے حج اور عمرہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن مسلسل سفر پر رہے، 8 دن، اور 4 ذی الحجہ کو آپ 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ مکہ تشریف لائے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کے اندر پڑاؤ ڈالا، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں گئے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور آپ نے عرفات کے میدان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو ہمارے آج کے اس موضوع کا مرکز ہے۔ اسی کے اوپر ہم اپنا مکمل بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ کے موجودگی میں ایک بڑے بڑے پیغامات دیے، اور اس پیغام کو اس دور میں لوگ منشور انسانیت کہتے ہیں، چارٹر آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کے اندر اس سے پہلے اتنے اعلیٰ اور اتنے قیمتی اخلاقی پیغام کسی نے نہیں دیا، اور اسلام کی تکمیل بھی ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی تھی، جس کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، اب فتح مکہ بھی ہو گئی۔ ورأیت الناس، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو
یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شکرانے کے طور پر فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے، اللہ رب العزت سے استغفار کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے بطور شکرانے کے۔ یہ سب کچھ اشارے ہو رہے تھے کہ آپ کا مشن جو ہے اور آپ کا جو پیغام ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ وہ آگے کے میدان عرفات میں جو آیات نازل ہوئی وہ آگے جا کر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس میدان عرفات کے اندر اور اس کے بعد 10 ذو الحجہ کو 11 ذو الحجہ کو صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے، تو آپ نے مختلف ان کو پیغامات دیے، لہذا وہ مختلف حدیثوں کے اندر الفاظ الگ الگ ہیں۔ کسی صحابی نے عرفات کا خطبہ بیان کیا، کسی نے مسجد خیف کا خطبہ بیان کیا، کسی نے صحابہ کے مجمع میں آپ جو پیغامات دے رہے تھے ان کو بیان کیا، اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری مسلم کے اندر، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کے اندر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پیغامات بیان ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل کو کہ وہ یمن جا رہے تھے، آپ نے انہیں یمن کا گورنر بنایا اور فرمایا کہ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب تم مدینہ واپس آؤ تو پھر تم میری مسجد دیکھو اور میرے قبر کو دیکھو گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی بتا دیا۔ مکہ میں آنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لوگوں حج کے ارکان سیکھ لو۔ اے میرے صحابہ، حج کے ارکان اور حج کے طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لعلی لا احج بعد حجتی ھذی، شاید میں اس حج کے بعد پھر دوبارہ کبھی حج نہ کر سکوں۔ اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کا مطلب ہے آخری حج۔ حجۃ الوداع کا مطلب ہے آخری حج اور الوداعی حج، اسی لیے اس کو آخری حج کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق فرما دیا تھا کہ لا احج بعد حجتی ھذی، کہ اس حج کے بعد میں دوبارہ حج شاید نہ کر سکوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج بھی ہے اور ہجرت کے بعد آپ کا پہلا حج بھی ہے، مطلب ایک ہی حج ہے جو آپ نے صحابہ کی موجودگی میں اور اتنے بڑے مجمع کے اندر ادا کیا۔ مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے تھے، اپنی زندگی میں 4 عمرے ادا کیے۔ ایک عمرہ حدیبیہ کے موقع پر، اس کا بیان انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔ ایک عمرہ آپ نے اگلے سال عمرہ قضاء جس کو کہتے ہیں ادا کیا تھا۔ ایک عمرہ آپ نے جعرانہ سے جب واپس آ رہے تھے سفر کے اندر تو پھر آپ نے ادا کیا، اور ایک عمرہ، چوتھا عمرہ جو تھا اس حج کے ساتھ، یعنی یہ حجۃ الوداع کے ساتھ ہی ایک عمرہ ادا کیا، اس کو آخری عمرہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور ایک حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں، اور اس حالات کے اندر، اس شہر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو اس محرم کے مہینے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہر گلی، ہر چوک کے اوپر ایک ماحول ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی اصطلاحات اور کچھ ایسے نام استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں،
لیکن ان کا معنی، ان کا مطلب اور ان کا مقصد سب کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,44,000 صحابہ ہیں، مرد و زن، اور اتنا بڑا اجتماع ہے، اس سے پہلے معلوم تاریخ کے اندر کسی نبی کی موجودگی میں ان کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں اپنے نبی کے سامنے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ جد و جہد کا ثمرہ اور پھل نظر آ رہا تھا، اور یہ انعام نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے ان سے وعدہ لیا اور ان کو جب پیغام دیا اور ان کے بعد پوچھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، آپ نے اپنی انگلی اٹھائی۔ اب میری بات کو غور سے سمجھیں، آپ 1,44,000 صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ گواہ رہنا، 3 مرتبہ آپ نے پڑھا اور پوچھا کہ حل بلغت، میں نے اس 23 سالہ زندگی میں اللہ نے جو مجھ پر پیغام دیا میں نے سارا پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک آواز کہا اللہم قد ادیت رسالت و بلغت، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا رسالت پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام 2 صورتوں میں پہنچایا۔ فرمایا لقد ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، اسلام پر عمل کر کے دکھایا آپ نے۔ یہ دونوں چیزیں الحمدللہ آج تک محفوظ حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی وہ 1,44,000 صحابہ، نعوذ باللہ یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے لیکن مجبوری، مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا، صرف چند بندے رہ گئے تھے جو اسلام پر باقی تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اور کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کی محنت کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اپنی زندگی میں انہوں نے 1,44,000 صحابہ جمع کر دیے اور ان کے جاتے ہی سارے مرتد ہو گئے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ان کا کوئی اثر نہیں تھا، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آپ کی رسالت پر بھی حملہ ہے، آپ کے آخری نبی ہونے پر بھی حملہ ہے، اور پورے صحابہ اکرام کی پوری زندگیوں کے اوپر بھی بہت بڑا حملہ ہے۔ یہ کہنے والا ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمان نہیں رہ سکتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے۔ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف بھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ثمرہ اور جد و جہد کی جو بات ہے ان کے خلاف ہے۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے نعوذ باللہ ختم ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ گئے تھے، پھر باقی کون بچا تھا؟ پھر ہم جب باہر نکلتے ہیں گلی کوچوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ بس آل رسول آل رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسلام کی جو میں نے کہا نا اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمینالوجی ہیں، ان کو بدل دیا گیا، ان کا معنی ہی بدل دیا گیا۔ اب ہم کو آپ کو جب لفظ سنتے ہیں آل رسول کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ بتائیں کہ ہم جب سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔
تو آل کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بولیں. ہم سب یہ کہتے ہوں گے اور کرتے ہیں کہ آل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. یہی سمجھتے ہیں نا؟ آل کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کا خاندان. اللہ اکبر. اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں فرعون کی اولاد تھی؟ سوچیں، فرعون کی اولاد تھی؟ نہیں تھی. اسی لیے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا نا، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. تو پھر کس کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دوبارہ آیت کریمہ سنیں. وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آل فرعون کو غرق کر دیا. تو آل کا مطلب ہے جماعت، پارٹی، ساتھی، دوست. آل کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنے والے. تو آل فرعون کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور فرعون کی ساری جماعت جو تھی، اس کے فوجی جتنے تھے سارے غرق کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ 1,44,000 صحابہ جو تھے وہ کون تھے؟ آل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت رسول ہے، یہ جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم سلامتی بھیجتے ہیں، ہم رحمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ پر رحمتیں نازل کر. ان صحابہ کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، ان صحابہ کے اندر آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں. عمر فاروق، عثمان غنی نہیں ہو سکتے؟ یہ سارے آل رسول ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے دشمن نے ایسا گمراہ کر دیا کہ ہمیں جو اسلام کی اصطلاحات ہیں ان کا معنی ہی بدل دیا، اور ہم جب سنتے ہیں ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے. تو آل رسول کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. ٹھیک ہے؟ اہل سنت والجماعت کا لفظ آپ سب نے سنا ہوگا. تو اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. والجماعت کا مطلب ہے صحابہ. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اور صحابہ والے، مکمل تمام صحابہ کی زندگیوں پر اور ان کی جد و جہد پر اور ان کے مومن ہونے پر ہم ایمان لے کر آ گئے. یہ موضوع اس لیے میں نکل گیا کہ آج کا جو ماحول ہے باہر، وہ جو بھی ہم سن رہے ہیں اور سنیں گے اگلے 10 دن تک، وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اب آگے چلیں. تو 1,44,000 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع تھے. نعوذ باللہ ان میں سے آپ کے جانے کے بعد مرتد نہیں ہوئے تھے. یہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ کچھ بھی نہیں بدلے تھے. یہ سارے نے جہاد کر کے ہم کو مسلمان کیا، پوری دنیا میں دین اسلام پہنچایا. اچھا، جب آل رسول کی بات آ گئی تو ساتھ ایک دل میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی حل کریں. اہل بیت کیا ہوتے ہیں؟ سنا ہے نا آپ نے اہل بیت؟ یہ کون ہے جی؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اہل بیت. اب عربی کا لفظ ہے اہل بیت. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. جب میں اردو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بیوی، بچے، سارے اس سے مراد ہوتے ہیں. جب میں پنجابی میں پوچھوں گا، سندھی میمنی میں پوچھوں گا، تو اس سے مراد کیا ہوں گے؟ گھر والے، سارے، بیوی، بچے. جب یہ اہل بیت عربی میں چلا جائے گا تو اس سے مراد نواسے بن جائے گا، بیویوں کو نکال دو. یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. اہل بیت جب بھی لفظ آئے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، داماد اور نواسے سب ہیں، سب ہیں اس کے مراد. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا کہ اے اہل بیت، اللہ نے تمہیں پاک کر دیا. تو اہل بیت سے مراد وہ لوگ جو حضرت عائشہ کے دشمن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے یہ تصور بنا دیا کہ اہل بیت کا لفظ آئے تو اس سے مراد کون ہے؟ صرف نواسے۔ تو بھائی ہم نے آج تک جب بھی لفظ سنا گھر والے، اس سے مراد پہلے بیوی آتی ہے، پھر بعد میں بچے آتے ہیں، اس کے بعد داماد آتے ہیں، اس کے بعد نواسے، پوتے پوتیاں، سارے گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ جب ہم اہل بیت عربی میں بولتے ہیں تو اس سے مراد بیویاں نکل جائیں، بیٹیاں نکل جائیں، داماد نکل جائیں؟ نہیں، اس سے مراد سب ہیں۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، بیٹیاں، داماد اور ان کی اولادیں، سب اس سے مراد۔ دو اصطلاحات ہیں جس کو ہم سمجھ جائیں۔ ہم سیرت النبی شروع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بھی ابتدا میں سمجھ میں آ جائیں۔ آگے چلیں، ہم عقیدہ کو سوچیں۔ بازار جاتے ہیں، فقیر کہتا ہے کہ پنج تن پاک کے صدقے اللہ تیرے ساری بیماریاں دور کرے۔ ہم سنتے ہیں اور ہم جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس نے بنایا لفظ پنج تن پاک؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ان صحابہ کے دشمنوں نے یہ لفظ اور اصطلاح بنائی کہ پنج تن پاک کا مطلب ہے کہ 5 تن تھے جو پاک تھے، صرف 5 لوگ پاک تھے۔ کون 5 لوگ؟ حضرت علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 صحابہ جمع ہیں۔ کیا یہ نعوذ باللہ پاک نہیں تھے؟ انہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدے پہ ضرب لگ کی، ہم نے وہ فقیر نے جو بول کر گیا اس نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے اہل بیت اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب کے سب پاک تھے، سب تن پاک تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی نعوذ باللہ ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا اگر کسی کو کہہ دیا کہ وہ 5 تھے، 5 پاک تھے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں؟ میں کہتا ہوں جا کر کسی سے بھی باہر کہ ہماری اس مسجد کے اندر 5 نمازی ہیں، تو سننے والے کہیں گے کہ باقی کون ہیں؟ وہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو 5 اچھے بندے ہیں لیکن باقی کون ہیں؟ وہ کون؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جب ہمیں صحابہ کی اور آپ کے آل کی، آل اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو ہمیں یہ اصطلاحات سمجھنی ہے۔ آل رسول سے مراد تمام صحابہ، اہل بیت سے مراد تمام بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے ہیں، اور پنج تن پاک کی اصطلاح مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی گمراہ کن عقیدے کی بات ہے، اس پس منظر میں بیان کی جاتی ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 5 بندے تھے جو مسلمان تھے، باقی سب ختم ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ آگے چلیں، فقیر ایک اور لفظ بھی کہتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، سنا ہے نا سب نے؟ نظر اللہ نیاز حسین، ہماری گھر کی عورتیں سنتی ہیں فوراً آٹا دو، روٹی دو، بھائی نظر اللہ نیاز حسین۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے، تو اس کو بھی ساتھ ہی عقیدے کی بات ہے، سمجھ جائیں۔ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے، دونوں عبادت ہے۔ نظر بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ منت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ کچھ اور تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آدھی عبادت اللہ کی ہے، آدھی عبادت حسین کی ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اور جتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، میری ساری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانیاں ہیں، نظر و نیاز،
سب کچھ اللہ کے لیے. یہ میرا عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آدھی عبادت اللہ کے لیے، آدھی عبادت حسین کے لیے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. تو 4 باتیں اہم تھیں جو ساتھ ہی آ گئیں، تو میں آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ رب العزت ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے لیا جاتا ہے. ہمارے عقائد کے اندر یہ لازم ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں برا لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے. ہم اگر ان کے بارے میں برائی کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. ہم اظہار برت کرتے ہیں ان تمام دنیا کے لوگوں سے جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ جو حضرت عائشہ اور آپ کی بیویوں کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو آپ کے اصحاب اکرام حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب آپ آ جائیں کہ یہ سارے لوگ 1,24,000 کی تعداد میں آپ کے سامنے جمع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ عرفہ کے میدان میں تھے تو آپ پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، یہ دین جو ہے یہ میری نعمت ہے. اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے تمہارے اوپر. یہ دین جو ہے اتنا پیارا دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ 1400 سال گزر گئے، دنیا نے تمام قسم کے نظاموں کا تجربہ کر کے تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے، برباد ہو گئی دنیا. انہوں نے جمہوریت کو دیکھا، انہوں نے قوم پرستی کو دیکھا. یہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کس کا نتیجہ تھا؟ یہ قوم پرستی کا نتیجہ تھا. یہ آپس میں جب قوم پرستی ہو گئی تو ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے، برباد ہو گئی پوری نسل، کروڑوں لوگ مر گئے. اس کے بعد انہوں نے کمیونزم کو دیکھا، پھر کروڑوں لوگ مر گئے، نظام برباد ہو گئے. غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، امیر لوٹ مار کرنے لگ جاتا ہے. سب سے پیارا دین کیا ہے؟ دین اسلام. اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے، میں نے تم پر کر دیا. اب میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام پر میں راضی ہوں. جو اس دین اسلام کو قبول فرمائے گا وہی مسلمان ہو. آپ نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا. اونٹنی کے اوپر، اونٹنی کے دونوں طرف رکاب کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تاکہ دور دور تک آپ کی آواز پہنچ جائے. آپ نے اسے ان لوگوں کو پیغام دیا، اور اس پیغام میں یہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم. تمہارا مال، ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے. تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. آپ نے فرمایا یعنی کسی کا خون نہ بہانا کسی بھی حالت کے اندر، قتل نہ کرنا کسی کو، یہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اسلام کا نام لے کر بھی قتل نہ کرنا کسی کو، اللہ کا نام لے کر بھی کسی کا خون نہ بہانا، زبان، رنگ، نسل، کسی بنیاد پر بھی خون نہ بہانا کسی کا. اور تمہارا جو مال ہے یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا، کسی کا مال نہ کھانا. رضامندی سے دیتا ہے ٹھیک ہے، مطلب کاروبار کیا، رضامندی کی بات ہے نا، اس نے سامان دیا، اس نے چیز دی، یہ تو وگرنہ اس کے علاوہ کسی صورت کے اندر بھی تم کسی کا مال کھاؤ کہ تمہارے لیے حرام. آپ نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن مقدس ہے، عرفہ کا دن، یہ مکہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، یہ شہر ذوالحجہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے. بالکل اسی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا خون حرام کر دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو سود کے معاملات تھے، جس کے وعدے تھے، سب کچھ میں آج ختم کرتا ہوں. آپ نے ایک سمجھ لیں آرڈیننس جاری کیا کہ اس سے پہلے جس نے سود لیا دیا سب ختم.
اسلام میں آج کے بعد سود اور اس کی تمام اقسام کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پیغامات دے رہے ہیں صحابہ کو۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے تم ڈرا کرو۔ فاتقوا اللہ فی النساء، تو جب نساء کا لفظ آیا تو اس میں بیویاں، ماں، بیوی، بیٹی، بہن سب آ گئے۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو، ان کے ساتھ اخلاق، عزت اور احترام کا رویہ اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا کہ انکم اخذتموہن بعہد اللہ، تم ان کو اللہ کا نام لے کر آئے ہو، یعنی نکاح پڑھ کے اللہ کا نام لے کر نکاح پڑھا اور پھر تم ان کو اپنے گھر میں لے کر آئے۔ یہ تمہارے غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، چاکر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ پھر آپ نے ایک سائڈ کی بات نہیں کی، آپ نے پھر عورتوں کو بھی کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوجَهُنَّ، اے عورتوں تم پر لازم ہے کہ تم اپنے شوہر کی عزت اور حرمت کا خیال کرو۔ اگر وہ جس کو ناپسند کرتا ہے پھر تم اس کو اپنے گھر نہ آنے دیا کرو۔ اگر وہ جس کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ آ کر میرے گھر میں میری چارپائی پہ نہ بیٹھے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور حرمت کا خیال کرو۔ جو وہ کہتا ہے پھر اس کی بات کو مانو۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مردوں مرد بنو، مرد تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے کپڑا، کھانا پینا، اس کا تم پر ذمہ ہے، یعنی تم ان کے لباس، تم ان کے کھانے پینے کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ کیسا پیغام اسلام دے رہا ہے؟ اس کو میں آپ ہم سب نہیں مانتے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ بیوی ہے، بیوی کو میں لے کر آؤں گا بس۔ اب بیوی جس بستر پر رہے گی، جس چارپائی پہ بیٹھے گی، جس برتن میں کھانا کھائے گی، جو کپڑے پہنے گی، وہ سب کچھ ساتھ لے کر ہے۔ ہماری اخلاقی معیار اتنا نیچے آ چکا ہے، ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تیرے ذمے ہے، حتیٰ کہ پہلے دن مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اس کے سامنے جو برتن رکھے جاتے ہیں وہ تو اپنے ہونا نہیں، کہتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہی سامان کو لے آنا، تاکہ جس بیڈ پہ آپ بیٹھیں، جس برتن میں کھانا کھائیں، جس کمرے میں آپ بیٹھیں، سب کچھ تمہارا ہو۔ تو جب پہلے دن سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ ساری ذمہ داری عورت پر ہے، تو پھر بھائی دوسرا کام بھی کرے نا کہ اس عورت کو گھر کا سربراہ بھی بنائے، کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے پھر زندگی کے سارے معاملات پھر اسی کے ہاتھ میں جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ کہا کہ تم پر لازم ہے، تو جب وہ مرد خود کمائے اور کہے کہ میرے ذمہ داری ہے، میں سب کچھ کروں گا، تو پھر اس کو حکم دینے کا، اس کو مرد بننے کا اس کو جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، وگرنہ پھر آج کل کی کیا حالات ہیں، کیا حالات نہیں ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج کے موقع پر پیغامات دیے، ان میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ لوگوں میں تمہارے اندر قرآن اور حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تسألون عنی، تمہیں قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن میرے بارے میں اللہ سوال کرے گا، فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جواب دیں گے کہ آپ نے پورا دین اسلام کو پہنچا دیا۔ ہم بھی یہاں پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور انہوں نے پورے دین اسلام کو پہنچا دیا۔ آپ نے ان صحابہ کو حکم دیا بلغوا انی ولو آیا، میرا دین سیکھو اور آگے پہنچاؤ، یعنی دعوت کا پیغام حکم دیا، اور آپ نے فرمایا ایک آیت ایک بات بھی سنو آگے پہنچاؤ۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس نیت سے
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے کہ جو کچھ سنوں گا میں آگے ضرور پہنچاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے باتیں اور آپ نے پیغامات دیے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا